بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 299 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ المومنون کی آیت نمبر 10 سے لے کر 22 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے انسان کے لیے پیدا کردہ نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جتنی بھی اس نے ہمارے لیے نعمتیں پیدا فرمائیں، جتنی ہم پہ رحمتیں نازل کیں، جتنی بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، ان تمام کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اپنی ناشکریوں کی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک هم الوارثون، ترجمہ یہی لوگ وہ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فردوس تفسیر میں آتا ہے، فردوس جنت کے لیے معروف ترین لفظ ہے، جو قریب قریب تمام انسانی زبانوں میں مشترک طور پر پایا جاتا ہے۔ سنسکرت میں پردیشا، قدیم کلدانی زبان میں پردیسا، قدیم ایرانی میں پیریدائزا، عبرانی میں پردیس، ارمنی میں پردیز، سریانی میں فردیسو، یونانی میں پارادائسوس، اور لاطینی میں پاراڈائسس، اور عربی میں فردوس۔ یہ مختلف زبانوں میں جنت کے حوالے سے الفاظ ہیں۔ یہ لفظ ان سب زبانوں میں ایک ایسے باغ کے لیے بولا جاتا ہے جس کے گرد حصار کھینچا ہوا ہو، وسیع ہو، آدمی کی قیامگاہ سے متصل ہو، اور اس میں ہر قسم کے پھل، خصوصاً انگور پائے جاتے ہوں، بلکہ بعض زبانوں میں تو منتخب پالتو پرندوں اور جانوروں کا بھی پایا جانا اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ قرآن سے پہلے عرب کے کلام جاہلیت میں بھی لفظ فردوس مستعمل تھا، اور قرآن میں اس کا اطلاق متعدد باغوں کے مجموعے پر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ کہف میں ارشاد ہوا، جس کا مفہوم ہے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہیں۔ اس سے جو تصور ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ فردوس ایک بڑی جگہ ہے جس میں بکثرت باغ اور چمن اور گلشن پائے جاتے ہیں۔ اہل ایمان کے وارث فردوس ہونے پر سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء میں کافی روشنی ڈالی گئی ہے۔ آخر میں آیا کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر میں آتے ہیں ان آیات میں 4 اہم مضمون ادا ہوئے ہیں، جو پیچھے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ ان تمام آیات میں 4 اہم مضمون آئے۔ اول یہ کہ جو لوگ بھی قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان کر یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کر لیں گے اور اس رویے کے پابند ہو جائیں گے، وہ دنیا اور آخرت میں فلاح پائیں گے، قطع نظر اس سے کہ کسی قوم، نسل یا ملک کے ہوں۔ دوم یہ کہ فلاح محض اقرار ایمان یا محض اخلاق اور عمل کی خوبیوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ دونوں کے اجتماع کا نتیجہ ہے۔ جب آدمی خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت کو مانے، پھر اس کے مطابق اخلاق اور عمل کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لے، تب وہ فلاح سے ہمکنار ہوگا۔ سوم یہ کہ فلاح محض دنیاوی اور مادی خوشحالی اور محدود وقتی کامیابیوں کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک وسیع تر حالت خیر کا نام ہے، جس کا اطلاق دنیا اور آخرت میں پائیدار اور مستقل کامیابی و آسودگی پر ہوتا ہے۔ یہ چیز ایمان و عمل صالح کے بغیر نصیب نہیں ہوتی، اور اس کلیے کو نہ تو گمراہوں کی وقتی خوشحالیاں اور کامیابیاں توڑتی ہیں، نہ مومنین صالحین کے عارضی مصائب کو اس کی نقیض ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ چہارم یہ کہ مومنین کے ان اوصاف کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی صداقت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور یہی مضمون آگے کی تقریر سے ان آیات کا ربط قائم کرتا ہے۔ تیسرے رکوع کے خاتمے تک کی پوری تقریر کا سلسلہ استدلال اس طرح پر ہے کہ آغاز میں تجربی دلیل ہے، یعنی یہ کہ اس نبی کی تعلیم نے خود تمہاری ہی سوسائٹی کے افراد میں یہ سیرت و کردار اور یہ اخلاقی اوصاف پیدا کر کے دکھائے ہیں۔ اب تم خود سوچ لو کہ یہ تعلیم حق نہ ہوتی تو ایسے صالح نتائج کس طرح پیدا کر سکتی تھی۔ اس کے بعد مشاہداتی دلیل ہے، یعنی یہ کہ انسان کے اپنے وجود میں اور گرد و پیش کی کائنات میں جو آیات نظر آتی ہیں وہ سب توحید اور آخرت کی اس تعلیم کے برحق ہونے کی شہادت دے رہی ہیں، جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ پھر تاریخی دلائل آتے ہیں، اور جن میں بتایا گیا کہ نبی اور اس کے منکرین کی کشمکش آج نئی نہیں ہے، بلکہ انہی بنیادوں پر قدیم ترین زمانے سے چلی آ رہی ہے۔
اور اس کشمکش کے ہر زمانے میں ایک ہی نتیجہ برآمد ہوتا رہا ہے، جس سے صاف طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ فریقین میں سے حق پر کون تھا اور باطل پر کون۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ترجمہ ہم نے انسان کو مٹی کے سخت سے بنایا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ترجمہ پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا۔ پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ پھر اسے ایک دوسری مخلوق بنا کھڑا کیا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی کوئی خالی و ذہن آدمی بچے کو ماں کے رحم میں پرورش پاتے دیکھ کر یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں وہ انسان تیار ہو رہا ہے جو باہر جا کر عقل اور دانائی اور صنعت کے یہ کچھ کمالات دکھائے گا، اور ایسی حیرت انگیز قوتیں اور صلاحیتیں اس سے ظاہر ہوں گی۔ وہاں وہ ہڈیوں اور گوشت پوست کا ایک پلندہ سا ہوتا ہے جس میں وضع حمل کے آغاز تک زندگی کی ابتدائی خصوصیات کے سوا کچھ نہیں ہوتا، نہ سماعت، نہ بصارت، نہ گویائی، نہ عقل و خرد، اور نہ ہی کوئی خوبی، مگر باہر آ کر وہ کچھ اور ہی چیز بن جاتا ہے جس کو پیٹ والے جنین سے کوئی مناسبت نہیں۔ اب وہ ایک سمیع و بصیر اور ناطق وجود ہوتا ہے، اب وہ تجربے اور مشاہدے سے علم حاصل کرتا ہے، اب اس کے اندر ایک ایسی خودی ابھرنی شروع ہو جاتی ہے جو بیداری کے پہلے ہی لمحے سے اپنی دسترس کی ہر چیز پر تحکم جتاتی ہے اور اپنا زور منوانے کی کوشش کرتی ہے۔ جوان ہوتا ہے تو بچپن کی بنسبت کچھ اور ہوتا ہے، ادھیڑ ہوتا ہے تو جوانی کے مقابلے میں کوئی اور چیز ثابت ہوتا ہے، بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو نئی نسلوں کے لیے یہ اندازہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کا بچپن کیا تھا اور جوانی کیسی تھی۔ اتنا بڑا تغیر کم از کم اس دنیا کی کسی دوسری مخلوق میں واقع نہیں ہوتا۔ کوئی شخص ایک طرف کسی پختہ عمر کے انسان کی طاقتیں اور قابلیتیں اور کام دیکھے اور دوسری طرف یہ تصور کرے کہ 50-60 برس پہلے ایک روز جو بوند ٹپک کر رحم مادر میں گری تھی اس کے اندر یہ کچھ بھرا ہوا تھا، تو بے اختیار اس کی زبان سے وہی بات نکلے گی جو آگے کے فقرے میں آ رہی ہے کہ پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ تفسیر میں آتا ہے اصل میں فتبارک اللہ کے لفظ آئے جن کی پوری معنویت ترجمے میں ادا کرنا محال ہے۔ لغت اور استعمالات زبان کے لحاظ سے اس میں دو مفہوم شامل ہیں، ایک یہ کہ وہ نہایت مقدس اور منزہ ہے، دوسرے یہ کہ وہ اس قدر خیر اور بھلائی اور خوبی کا مالک ہے کہ جتنا تم اس کا اندازہ کرو اس سے زیادہ ہی اس کو پاؤ، حتیٰ کہ اس کی خیرات کا سلسلہ کہیں جا کر ختم نہ ہو۔ ان دونوں معنوں پر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تخلیق انسانی کے مراتب بیان کرنے کے بعد فتبارک اللہ کا فکرہ محض ایک تعریفی فکرہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ دلیل کے بعد نتیجہ دلیل بھی ہے۔ اس میں گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مٹی کے سطح کو ترقی دے کر ایک پورے انسان کے مرتبے تک پہنچا دیتا ہے وہ اس سے بدرجہ زیادہ منزہ ہے کہ خدائی میں کوئی اس کا شریک ہو سکے، اور اس سے بدرجہ مقدس ہے کہ اسی انسان کو پھر پیدا نہ کر سکے، اور اس کی خیرات کا یہ بڑا ہی گھٹیا اندازہ ہے کہ بس ایک دفعہ انسان بنا دینے ہی پر اس کے کمالات ختم ہو جائیں اور اس سے آگے وہ کچھ نہ بنا سکے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ترجمہ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، ترجمہ پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھاؤ جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ترجمہ اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے۔ 7 راستے بنائے۔ تفسیر میں آتا ہے طرائق کا لفظ آیا جس کے معنی راستوں کے بھی ہیں طبقوں کے بھی ہیں۔ اگر پہلے معنی لیے جائیں تو غالباً اس سے مراد 7 سیاروں کی گردش کے راستے ہیں، اور چونکہ اس زمانے کا انسان 7 سیارہ ہی سے واقف تھا اس لیے 7 ہی راستوں کا ذکر کیا گیا۔ اس کے معنی بہرحال یہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ اور دوسرے راستے نہیں ہیں، اور اگر دوسرے معنی لیے جائیں
تو اس کا مفہوم 7 آسمان طبق بر طبق کا مفہوم ہے، اور یہ جو فرمایا کہ تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تو اس کا ایک تو سیدھا سادہ مطلب وہی ہے جو ظاہر الفاظ سے ذہن میں آتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم سے بھی زیادہ بڑی چیزیں ہم نے آسمان بنائے ہیں، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا جس کا مفہوم ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 57 میں آیا۔ آخر میں آیا تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور مخلوقات کی طرف سے ہم غافل نہ تھے یا نہیں ہیں۔ متن میں جو مفہوم لیا گیا ہے اس کے لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ جو ہم نے بنایا ہے یہ بس یوں ہی کسی اناڑی کے ہاتھوں الل ٹپ نہیں بن گیا، بلکہ اسے ایک سوچے سمجھے منصوبے پر پورے علم کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ اہم قوانین اس میں کار فرما ہیں، ادنا سے لے کر اعلیٰ تک سارے نظام کائنات میں ایک مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور اس کارگاہ عظیم میں ہر طرف ایک مقصدیت نظر آتی ہے جو بنانے والے کی حکمت پر دلالت کر رہی ہے۔ دوسرا مفہوم لینے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہم نے پیدا کی ہیں اس کی کسی حاجت سے ہم کبھی غافل اور کسی حالت سے کبھی بے خبر نہیں رہے۔ کسی چیز کو ہم نے اپنے منصوبے کے خلاف بننے اور چلنے نہیں دیا، کسی چیز کی فطری ضروریات فراہم کرنے میں ہم نے کوتاہی نہیں کی ہے، اور ایک ایک ذرے اور پتے کی حالت سے ہم باخبر ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ ترجمہ، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے اس سے مراد اگرچہ موسمی بارش بھی ہو سکتی ہے، لیکن آیت کے الفاظ پر غور کرنے سے ایک دوسرا مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آغاز آفرینش میں اللہ تعالیٰ نے بیک وقت اتنی مقدار میں زمین پر پانی نازل فرما دیا تھا جو قیامت تک اس کرے کی ضروریات کے لیے اس کے علم میں کافی تھا۔ وہ پانی زمین ہی کے نشیبی حصوں میں ٹھہر گیا جس سے سمندر اور بحیرے وجود میں آئے اور آب زیر زمین یعنی سب سوائل واٹر پیدا ہوا۔ اب یہ اسی پانی کا الٹ پھیر ہے جو گرمی سردی ہواؤں کے ذریعے سے ہوتا رہتا ہے، اور اسی کو بارشیں، برف پوش پہاڑ، دریا، چشمے اور کنویں زمین کے مختلف حصوں میں پھیلاتے رہتے ہیں، اور وہی بے شمار چیزوں کی پیدائش اور ترکیب میں شامل ہوتا ہے اور پھر ہوا میں تحلیل ہو کر اصل ذخیرے کی طرف واپس جاتا رہتا ہے۔ شروع سے آج تک پانی کے اس ذخیرے میں نہ ایک قطرے کی کمی ہوئی، نہ ایک قطرے کا اضافہ ہی کرنے کی کوئی ضرورت پیش آئی۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پانی جس کی حقیقت آج ہر مدرسے، ہر اسکول، ہر کالج کے طالب علم کو معلوم ہے کہ وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن 2 گیسوں کے امتزاج سے بنا ہے، ایک دفعہ اتنا بن گیا کہ اس سے سمندر بھر گئے اور اب اس کے ذخیرے میں ایک قطرے کا بھی اضافہ نہیں ہوتا، تو کون تھا جس نے ایک وقت میں اتنی ہائیڈروجن اور آکسیجن ملا کر اس قدر پانی بنا دیا، اور کون ہے جو اب انہی دونوں گیسوں کو اس خاص تناسب کے ساتھ نہیں ملنے دیتا کہ اس سے پانی بن جائے، حالانکہ دونوں گیسیں اب بھی دنیا میں موجود ہیں۔ اور جب پانی بھاپ بن کر ہوا میں اڑتا ہے تو اس وقت کون ہے جو آکسیجن اور ہائیڈروجن کو الگ الگ ہو جانے سے روک کے رکھتا ہے؟ کیا دہریوں کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ اور کیا پانی اور ہوا اور گرمی اور سردی کے الگ الگ خدا ماننے والے اس کا کوئی جواب رکھتے ہیں؟ آیت کے آخر میں ہے کہ ہم اسے جس طرح چاہے، اس پانی کو جس طرح چاہے غائب کر سکتے ہیں۔ تو تفسیر میں آتا ہے یعنی اسے غائب کر دینے کی کوئی ایک سی صورت نہیں ہے، بے شمار صورتیں ممکن ہیں، اور ان میں سے جس کو ہم جب چاہیں اختیار کر کے تمہاری زندگی کے اس اہم ترین وسیلے سے تم کو محروم کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ آیت سورہ ملک کی اس آیت سے وسیع تر مفہوم رکھتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے ان سے کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر تمہارا یہ پانی زمین میں بیٹھ جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتے چشمے لا دے گا۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ ترجمہ، پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ان باغوں کی پیداوار سے جو پھل، غلے، لکڑی اور دوسری مختلف صورتیں حاصل ہوتی ہیں تم اپنے معاش پیدا کرتے ہو۔ منہا تاکلون میں منہا کی ضمیر جنات کی طرف پھرتی ہے کہ نہ
جنات کی طرف پھرتی ہے نہ کہ پھلوں کی طرف، اور تاکلونا کے معنی صرف یہی نہیں کہ ان باغوں کے پھل تم کھاتے ہو، بلکہ یہ بحیثیت مجموعی روزی حاصل کرنے کے مفہوم پر حاوی ہے۔ جس طرح ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص اپنے فلاں کام کی روٹی کھاتا ہے، اسی طرح عربی زبان میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں نہ یاکل من حرفہ۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ۔ ترجمہ: اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی۔ تفسیر میں آتا ہے مراد ہے زیتون، جو بحر روم کے گرد و پیش کے علاقے کی پیداوار میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ اس کے درخت 1.5-2 ہزار برس تک چلتا ہے، حتیٰ کہ فلسطین کے بعض درختوں کا قد و قامت اور پھیلاؤ دیکھ کر اندازہ کیا گیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اب تک چلے آ رہے ہیں۔ طور سینا کی طرف اس کو منسوب کرنے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ وہی علاقہ جس کا مشہور ترین اور نمایاں ترین مقام طور سینا ہے، اس درخت کا وطن اصلی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ ترجمہ: اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، اس سے مراد دودھ ہے، اس کے متعلق اور سورہ نحل میں بھی آیا ہے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ ترجمہ: ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔ تفسیر میں آتا ہے مویشیوں اور کشتیوں کا ایک ساتھ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب سواری اور بار برداری کے لیے زیادہ تر اونٹ استعمال کرتے تھے، اور اونٹوں کے لیے خشکی کے جہاز کا استعارہ بہت پرانا ہے، تو یہ اسی سے آیا ہے اس کے اندر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ۔ آج ہم نے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 22 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس موہوم سی کوشش کو قبول فرمائے، اور اس دوران جو کوئی خدا نخواستہ پڑھنے میں غلطیاں ہوئیں تلفظ کی، اللہ تعالیٰ ان سے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی کے طالب ہیں، طلبگار ہیں، خواستگار ہیں۔ وہ عظیم ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ عرفہ ہے، وہ سب سے بڑھ کے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی تمام نعمتوں کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔